الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت الظالم والمظلوم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، بہت سارے دیندار احباب بھی اور وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، نوافل کے پابند ہیں، اذکار اوراد اور وظائف کے پابند ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دین نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، تلاوت، عبادات کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دین کو انہوں نے عبادت کے اندر منحصر کر دیا، قید کر دیا، تو زندگی کے دیگر شعبوں میں وہ آزاد نظر آتے ہیں۔ ان کے معاملات صاف نہیں ہوتے، جھوٹ بولتے ہیں، قرض لے کر دبا لیتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر جوڑے جہیز کو، حالانکہ نمازی ہوتے ہیں، تہجد چھوٹتی نہیں، اشراق اوابین ان سے قضا نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین صرف انہی چیزوں کا نام ہے۔ مکان بنانے میں دین نہیں ہے، دکان بنانے میں دین نہیں ہے، زمینیں، جائیداد اور پراپرٹی خریدنے میں دین نہیں ہے۔ زمین پر زمین خریدو، پراپرٹیوں پر پراپرٹیاں خریدو، دیہات کے اندر باغات خریدو، شہر کے اندر پلاٹ خریدو، اپارٹمنٹ خریدو، یہ تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ آپ 2-2.5 لاکھ روپے کے شادی محل کے اندر ولیمہ کرو، 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ولیمہ کرو، یا یہ کہ چھوٹے سیدھے سادے شادی محل اپنی حیثیت کے مطابق لوگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب انہی چیزوں کو، جبکہ نکاح کی محفل کے اندر حدیث سنائی جاتی ہے النکاح من سنتی، اور کہا جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اس محفل سنت میں، محفل نکاح سنت میں کیا سنت کے جنازے نہیں نکالے جاتے؟ بے پردگی کیا نہیں ہوتی ہے؟ ویڈیوگرافی کیا نہیں ہوتی ہے؟ کھانے کی بے حرمتی اور کھانے کی بے عزتی کیا نہیں ہوتی ہے؟ کتنے گناہ یہاں سے وہاں تک ہونے لگے ہیں۔ اب تو جس کے پاس جتنا حرام کا مال آیا ہے
اتنا وہ حرام کی نمائش کرنے کی کوشش کرتا ہے. شراب، شباب، کباب، یہ سب چیزیں اب مہیا ہونے لگی ہیں. تو مسلمانوں کا یہ تصور بہت سارے کہ دین صرف نماز کا نام ہے، عبادات کا نام ہے، مسواک کی لمبائی موٹائی ناپنے کا نام ہے، تسبیح کے دانے ڈھکلنے کا نام ہے، امامے اور پگڑی کا شیولا سامنے کو چھوڑے پیچھے کو چھوڑے کتنا لمبا ہو یہ معلوم کرنے کا نام دین ہے. اور دین سینے پر ہاتھ باندھنے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کا نام ہے. اور دین زور سے آمین بولنے، آہستہ آمین بولنے کا نام دین ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ دین ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک کا نام ہے. وہ تاجر رہے تو مومن ہو کر تجارت کرے، وہ حکومت کرے تو مسلمان ہو کر حکومت کرے، وہ شادی بیاہ کا معاملہ کرے اسلام کے دائرے کے اندر کرے. ہر معاملے کے اندر شرعی احکامات ہیں. اور یہاں تک کہ اگر آبادی مریخ میں، عطارد میں، زحل میں، مشتری میں، چاند میں اگر انسان چلا جائے تو وہاں کے بھی احکامات اللہ نے کلام پاک کے اندر رکھے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے اس کا اجتہاد کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مذہب اور اس کے اندر دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں. جیسے کہ ایک بات دنیا کی میڈیا نے چلا دیا کہ داڑھی والے کا تذکرہ جب آئے گا، امامے والے کا تذکرہ جب آئے گا، مسلمانوں کا تذکرہ جب آئے گا، مدارس کا تذکرہ جب آئے گا، مساجد کا تذکرہ جب آئے گا تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ دہشت گردی کی کوئی بات ہے. میڈیا نے اس بات کو اتنا چلایا کہ اگر کسی فلم کے پوسٹر کے اندر کسی ہیرو کو داڑھی لگائی گئی ہو اور کسی کو امامہ دیا گیا ہو اور کسی عورت کو برقع دیا گیا ہو، نقاب دیا گیا ہو، تو بات آدھی فلم کی سٹوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ٹیررزم سے متعلق، دہشت گردی سے متعلق یہ فلم بنائی گئی ہے. اتنا انہوں نے چلایا. ایسے ہی جو سیاست کا معاملہ ہے، مسلمانوں نے خود اس کو دین سے اتنا جدا کیا کہ سمجھتے ہیں کہ دین کا سیاست سے، حکومت سے، الیکشن سے، انتخابات سے، ایم پی عہدے سے، ایم ایل اے عہدے سے، کونسلر کے عہدے سے اور وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے اس کی کوئی نسبت نہیں. اگر کوئی عالم، اگر کوئی خطیب منبر رسول پر اس کا تذکرہ کرتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں. ارے بھائی مولانا صاحب کو رجب میں اندر معراج کا بیان کرنا چاہیے تھا، شعبان کے اندر شب برات کا بیان کرنا چاہیے تھا. یہ سیاست لے کر بیٹھ گئے، الیکشن لے کر بیٹھ گئے، انتخابات لے کر بیٹھ گئے. آپ مجھے بتائیں کہ جس شریعت مطہرہ کے اندر استنجا کرنے کے ڈھیلے کا طریقہ بتایا گیا ہو اور جس شریعت مطہرہ کے اندر بیت الخلا جانے اور آنے کے آداب کو بتایا گیا ہو اور جس شریعت مطہرہ کے اندر میاں بیوی کے تعلقات کے احکامات اور آداب کو بتایا گیا ہو اور جس شریعت مطہرہ کے اندر طہارت کے مسائل، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل بیان کیے گئے ہو، تو کیا وہ شریعت مطہرہ ایسا خطرناک مرحلہ جو الیکشن کا مرحلہ ہے اور جو انتخابات کا مرحلہ ہے، جو سیاست کا مرحلہ ہے، کیا شریعت اس سلسلے کے اندر کوئی رہبری نہیں کر سکتی؟ ارے اعوذ باللہ وہ تہمت لگاتے ہیں. آج ہمارا ذہن یہ ہو گیا ہے، اگر سیاست یہ کہا جائے کہ فلاں پارٹی کو ووٹ ڈالے، فلاں پارٹی کی خوبیاں یہ ہیں، فلاں پارٹی کی کمزوریاں یہ ہیں، فلاں پارٹی کو ووٹ ڈالا جائے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کو کہیں گے سیاست. لیکن شرعی نقطۂ نظر سے ووٹ کی کیا حیثیت ہے، شرعی نقطۂ نظر سے الیکشن کا کیا مقام و مرتبہ ہے، مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، کیا قرآن اور حدیث اس سلسلے کے اندر کوئی رہبری نہیں کرتی؟ بتائیے مجھے. لباس پہننے کے اندر استنجا کے ڈھیلے لینے، پانی لینے کی جو شریعت مطہرہ رہبری کرتی ہے، اتنا بڑا مسئلہ کہ 5 سال تک اپنے تمام امور ہم جن سیاستدانوں کے ہاتھ کے اندر دے رہے ہیں، جو یوں سمجھیے
کہ ملک کے نفع نقصان کے وہ مالک ہونے جا رہے ہیں، تو کیا اس سلسلے کے اندر شریعت مطہرہ رہبری نہیں کرتی؟ یاد رکھیے گا، شریعت تمام معاملات کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خلافت کا باغ دو نہیں سنبھالا آپ سے؟ حضرت صدیق اکبر نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر شاہ جہاں نے، کیا انہوں نے حکومت کی ذمہ داریوں کو نہیں سنبھالا؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کیا ولی کامل نہیں تھے؟ اللہ والے نہیں تھے؟ اگر اتنی الرجی ہوتی اسلام کو اور مذہب کو حکومت سے اور سیاست سے، تو یہ اکابرین اور یہ بزرگان دین اس کو کیسے سنبھالتے اور اس عہدے کو کیسے قبول کرتے؟ بلکہ بعض اوقات میں جب کوئی نااہل، چور، اچکا، بدماش، ڈاکو، حرام خور مسلمانوں کو جس سے نقصان ہے، ملک کو جس سے نقصان ہے، ایسے اگر افراد آ رہے ہیں اور کوئی آدمی اہل ہے، اس عہدے کا لائق ہے، حالانکہ عہدے کے طلب کرنے کو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے اور کہا ہے اگر کوئی عہدہ طلب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، مجھے ایم ایل اے بنا دیا جائے، مجھے چیف منسٹر بنا دیا جائے، کہا گیا کہ اس کی نااہلی کا ثبوت ہے یہ جیسے بھیکاری بھیک مانگتے ہیں، ہمیں ووٹ دے دو، ہمیں ووٹ دے دو، ہمیں چن لو، ہمیں منتخب کر لو۔ حدیث پاک کہتی ہے کہ یہ اس عہدے کے لائق نہیں ہے، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے۔ لیکن بعض مرتبہ ضرورت پڑتی ہے کہ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور وہ ڈرائیونگ نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کھائی کے اندر بس کو گرا دے، ہو سکتا ہے درخت سے جا کر ٹکرا دے، ایکسیڈنٹ کروا دے، تو جو آدمی ڈرائیونگ جانتا ہے اس کے لیے لازم ہے اور اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا فریضہ ہے کہ اسے دھکے دے کر نکال کر خود وہاں پر وہ ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کی جان کو بچائے اور لوگوں کو حفاظت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچائے۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کے اندر آتا ہے کہ جب حالات بن گئے تھے اور بگڑے ہوئے آزمائش کے امتحانات کے حالات سب ختم ہو چکے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا عزیز مصر سے، مصر کے بادشاہ سے، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنائیے۔ پیغمبر وزیر خزانہ کا عہدہ طلب کر رہا ہے، وزیر مالیات کا جو پوسٹ ہے اور جو عہدہ ہے اور جو منسٹری ہے وہ مان رہا ہے۔ اس کو اللہ کے قرآن نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں جتنے لوگ ہیں تمام کے تمام نااہل ہیں، بے وقوف ہیں، اگر ان کو وزیر خزانہ کا پوسٹ دے دیا جائے اور ان کو مالیات کی منسٹری دے دی جائے، یہ خیانت کریں گے اور یہ نااہلوں کو پیسہ دے دیں گے، یہ کشتی کو ڈبا کر رکھ دیں گے۔ تو اس لیے یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے ان کے جملے کو نقل کیا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنائیے، یہ پوسٹ دیجیے۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، وزیر خزانہ کے پوسٹ کے لیے 2 ڈگریاں چاہیے، ایک یہ کہ وہ حفاظت مالیات کی بھرپور کر سکتا ہو، میں حفیظ ہوں اور لوگوں کے مقابلے میں مالیات کا تحفظ زیادہ کر سکتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جانکاری رکھے کہ کہاں خرچ کیا جائے اور کہاں سے لیا جائے۔ علیم، تو میں علم بھی رکھنے والا ہوں، میرے پاس 2 ڈگریاں ہیں، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، سیکورٹی دینے والا بھی ہوں، اور پھر یہ جاننے والا ہوں کہ کہاں کس سے کب کیسے مال نکالا جائے اور کس مد کے اندر صرف کیا جائے۔ تو شریعت کا بڑا گہرا سمبند ہے حکومت سے۔ سید اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے، مدینہ طیبہ کے جو سارے محکمے تھے، دارالقضاء کا محکمہ تھا، علم کا، ایجوکیشن کا محکمہ تھا، جہاد کا محکمہ تھا، عورتوں کی تربیت کا محکمہ تھا، بازاروں کی اصلاح کا محکمہ تھا، یہ تمام پوسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے۔ آپ بازاروں کے اندر جاتے اور اچانک وزٹ کرتے، معائنہ کرتے، ایک صاحب، ایک تاجر گیہوں کا بیپار کر رہے تھے یا جو کا بیپار کر رہے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ جب برسات آئی تھی تو بھیگے غلے کو نیچے کر دیا اور سوکھے غلے کو اوپر کر دیا، اور جب تولیں گے
تو نیچے کے غلے کو اٹھا کر تولیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا معائنہ کیا، اور جب وہ تھیلا آیا، موٹا آیا، اندر ہاتھ ڈالا اور دیکھا کہ اوپر سوکھا غلہ ہے اور نیچے گیلا بھیگا ہوا غلہ ہے جو وزن زیادہ لیتا ہے، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہماری برادری کو، مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہماری ذات میں سے نہیں، اس کو جواب دے، وہ ہماری برادری میں سے نہیں ہے۔ بازاروں کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، عورتوں کو دیکھنا، ان کے احوال کے بارے میں تمام جو منسٹری کے پوسٹ تھے اور عہدے تھے وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھے، لیکن آپ نے کسی کو نائب بنا دیا تھا، کسی کو قاضی بنا دیا تھا، کسی کو مفتی بنا دیا تھا، کسی کو مساجد کے امور کا ذمہ دار دے دیا تھا۔ بہرحال یہود و نصارہ اور اسلام مسلمان دشمنوں نے جو چیزیں مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر پیوست کی اور ان کے دل و دماغ کے اندر ڈالی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ حکومت، سلطنت اور الیکشن، انتخابات، ووٹنگ، اس کی الرجی اور نفرت مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کر دی۔ بہت سارے مسلمان جب الیکشن کا موقع آتا ہے، ارے ہم کو کیا لینا دینا، یہ تو گندی سیاست ہے، یہ تو پاخانہ ہے، یہ تو زانیوں کے ٹولے ہیں، شرابیوں کے ٹولے ہیں، حرام خوروں کے ٹولے ہیں، یہاں ایمان بکتا ہے، یہاں ضمیر بکتا ہے، ہم تو صاحب اس میں ملوث ہوں گے نہیں۔ اپنی نماز ہوئی، اپنا روزہ ہوا، اپنے معاملات ہوئے، کون جیتا کون ہارا، جیسے جوا اور سٹا، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ جس کو کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں، آسٹریلیا جیتی، نیوزی لینڈ جیتی، اس کو کیا پتا۔ ایک طرف دنیا رات کو 1:30 بجے 2 بجے ٹی وی کے اندر نگاہیں گاڑے دیکھ رہی ہے، اور یہ بیچارے کو پتا ہی نہیں کہ کرکٹ میں آج ورلڈ کپ بھی چل رہا ہے اور اس کے اندر انڈیا کی یہ پوزیشن ہے، پاکستان کی، اس کو لینا دینا نہیں۔ ایسے ہی الرجی کچھ دیندار یہ سمجھتے ہیں بھائی کون پارٹی میں کون کھڑا ہے، الیکشن ایک گندی چیز ہے، اس کے اندر روپیہ لوٹا جاتا ہے، پیسہ لوٹا جاتا ہے، پیسہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں انویسٹمنٹ کر کر الیکشن کے اندر، انتخاب کے اندر اگر کوئی 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ کرتا ہے تو وہ اربوں روپیہ وہ اگلے 5 سالوں کے اندر وہ کما لیتا ہے۔ ایک حرام خوروں کا ٹولہ ہے، ایک سیاسی کتوں کا ٹولہ ہے، ایک داڑھی والے کا، ایک دیندار کا، ایک نمازی کا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے متبع کا، اس سے کیا لینا دینا۔ حتیٰ کہ بہت سارے لوگ اس دن ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے، بھائی ہم ووٹ ڈالیں تو کس حرامزادے کو ووٹ ڈالیں، وہ زانی ہے، وہ چور ہے، وہ چکا ہے، وہ بدماش ہے، اب ہم کس کو ووٹ ڈالیں، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ ہاں کوئی ملا عمر کا نائب نظر آئے، کوئی مجاہد اور کوئی غازی نظر آئے، کوئی دین کا داعی نظر آئے، کوئی اسلامی پرچم کو لہرانے والا نظر آئے، اس زمانے کے اندر اس کی تلاش، یہ سوچ کر وہ الیکشن سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں مزاج شریعت کے خلاف ہیں۔ بھائی اگر تالاب گندا ہو رہا ہو اور جس ٹینکی سے پانی ہمارے گھروں کو سپلائی ہو رہا ہو، اس سیاست کا اثر کیا ہم پر کل پڑنے والا نہیں ہے؟ جو آدمی الیکشن کو آج کھڑ رہا ہے، کل وہ وزیر اعظم کیا نہیں بن سکتا، وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، وہ ہوم منسٹر نہیں بن سکتا، وہ وزیر مالیات نہیں بن سکتا، وہ ایجوکیشن منسٹر نہیں بن سکتا؟ کیا ان چیزوں سے ہمارا کل واسطہ نہیں پڑے گا؟ پاسپورٹ بنانے میں واسطہ نہیں پڑے گا، بچوں کو ڈگری دلانے میں واسطہ نہیں پڑے گا، حج کو جانے کا واسطہ نہیں پڑتا، عمرے کو جانے کا واسطہ نہیں پڑتا۔ ہمیں اس ملک کے اندر رہنا ہے، اس دنیا کے اندر رہنا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم کو واسطہ پڑتا ہے۔ جس ٹنکی کو یہ کہہ کر کہ اس کے اندر پیشاب ہے، اس کے اندر پاخانہ ہے، اس کے اندر مرے ہوئے سور کا گوشت ڈالا جاتا ہے اور جانوروں کا پاخانہ ڈالا جاتا ہے، بھائی ہم تو ناک پر کپڑا رکھ کر وہاں سے گزر جائیں گے، آخر اس ٹنکی کا پانی کبھی تو ہمارے گھر کے اندر پہنچے گا، ہماری نسلیں اس پانی سے استفادہ کریں گی اور اس پانی سے پیاس بجھائیں گی۔ جو آج الیکشن کے نمائندے بن کر کھڑے ہو رہے ہیں، کل وہ ہمارے ڈاکو بھی بن سکتے ہیں، ہمارے محافظ بھی بن سکتے ہیں، اور ہمارے چور ہماری عورتوں کی عصمت اور عفت اور آبرو کو لوٹنے والے بھی بن سکتے ہیں۔
کہ ایسے موقع پر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم قوم کو ظلم سے بچائیں، قوم کو بربریت سے بچائیں؟ کیا حدیث کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ظالم ظلم کرنے لگتا ہے اور دیکھنے والے خاموش ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ظلم کے بدلے میں اللہ جو عذاب لائیں گے وہ عذاب تمام کو لائیں گے، ظالم اور ظالم کی قوم کو لائیں گے۔ اس لیے لائیں گے کہ جب تم ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے اور ظلم کو پنپتا ہوا دیکھ رہے تھے تو تمہارے پاس ووٹ کی شکتی تھی، تمہارے پاس ووٹ کی طاقت تھی، اس کو تم کمزور کر سکتے تھے، اس کو تم پیچھا کر سکتے تھے، لیکن تم نے غفلت کی یہ کہہ کر کہ ہم اس گندی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہم جو ہے اس حرام خوری سیاست کے اندر حصہ نہیں لیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا تمہارے ایک ووٹ کے نہ ڈالنے کی وجہ سے، اور الیکشن کی جو گنتی ہوتی ہے عجیب و غریب گنتی ہوتی ہے، اس کے اندر 49 کا نمبر 0 ہوتا ہے۔ اگر کوئی 40 پر 9 ووٹ لیا اور اگر کوئی 50 ووٹ لیا، ایک ووٹ بڑھ کر لیا تو وہ 50 کا نمبر لے لیتا ہے، اور 40 پر 9 ووٹ جس نے لیا وہ بالکل نیل ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ووٹ کم ہے اس کو کم عہدہ دے دیا جائے، اس کو کم مقام دے دیا جائے، یہ نہیں ہوتا۔ ایک ووٹ کسی کو جتا سکتا ہے اور ایک ووٹ کسی کو ہرا سکتا ہے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان جس راستے سے اس کے ظلم، اس کی بربریت اور اس کے تشدد کو وہ ختم کر سکتے ہیں وہ ختم کرے۔ اگر آپ کے ایک ووٹ سے ظالم ہٹ رہا ہے پیچھے، ظالم تو سب ہیں لیکن کسی کے ظلم اور تشدد کا پرسنٹیج 500 ہے اور کسی کا 400 ہے، کسی کا 300 ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے حضرت ان میں کون دودھ کا دھلا ہوا ہے، سب حرام خور ہیں، سب زانی ہیں، سب بدکار ہیں، سب بدماش ہیں، دے تو ہم کس کو دیں؟ لیکن اس کے اندر پرسنٹیج بھی تو ہوگا کہ کوئی کم درجے کا ظالم ہوگا، کم درجے کا زانی ہوگا، کوئی ظالم اور زانی بھی تو ہوگا، لیکن کم سے کم نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے اور اپنے ووٹرز کے دل کو لبھانے کے لیے کچھ کام وہ اس کا دل نہ مانتا ہو وہ کر دیتا ہوگا، پارک بنا دیتا ہوگا اور لوگوں کی سفارش کو قبول کر لیتا ہوگا۔ اتنا تو مسلمان کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اگر یہ کام مسلمان نہیں کریں گے تو وہ عذاب جو ظالم کو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس ظلم کے مدد کرنے والے لوگوں کو بھی عام کر دیں گے، اس عذاب کا شکار کر دیں گے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی، روایت سنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے منکرات سے بھری ہوئی ایک بستی کو تباہ اور برباد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو، اس بستی کو تباہ کر دو، تاراج کر دو۔ فرشتے آئے اس بستی کو تباہ اور تاراج کرنے کے لیے، اور فرشتے نے دیکھا یہ تو صاحب تہجد گزار ہیں، یہ فجر پڑھتے ہیں، 50 سال سے تکبیر تحریمہ ان کی نہیں چھوٹی ہے، صف اول نہیں چھوٹی ہے، پیر جمعرات کے روزے نہیں چھوٹے ہیں، اشراق اوابین نہیں چھوٹے ہیں، نفی عمرے نفی حج نہیں چھوٹے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ یہ تو بڑا نیک بندہ ہے، کیا اسے بچا کر قوم کو تباہ کرنا ہے، بستی کو الٹنا ہے؟ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قوم کی تباہی بربادی، اس بستی کی تباہی بربادی کی ابتدا اسی تہجد گزار نمازی سے کیجئے، آپ اس کو پہلے برباد کرے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اتنا ولی کہ چہرے کے اندر سجدے کرتے کرتے پیشانی گٹھوں سے بھر گئی ہے، امامہ کبھی الگ نہیں ہوتا، کسی پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، کلام پاک کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرتا، تسبیح کبھی ہاتھ سے نہیں نکلتی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو تباہ اور بربادی اس سے شروع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بات یہ ہے اپنی نجی اور انفرادی عبادت کرتا تھا، لیکن جب قوم کے اندر ظلم ہوتا تھا، جب قوم کے اندر تشدد ہوتا تھا، جب قوم کے اندر منکرات ہوتے تھے یہ دیکھتا تھا لیکن روکتا نہیں تھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ الیکشن کے موقع پر ہم اگر ظلم کو ہوتا ہوا دیکھیں تو ایسے ظلم کو روکنا، اس کو ووٹ نہ دے کر صاحب عدل کو ووٹ دے کر مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
اور ہمارا فریضہ ہے. یہ نہ سمجھیے کہ نماز پڑھا تکبیر تحریمہ سے سلام تک ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. رمضان کے اندر ایک روزے سے 29 یا 30 روزے رکھ کر ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. علماء نے لکھا ہے, حضرت مولانا رفیع عثمانی جو تقی عثمانی جو پاکستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں, اور حضرت اقدس مولانا محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ بھی صاحبزادے, تقی عثمانی بھی اور رفیع عثمانی بھی, شہرت ان کی ہوئی زیادہ. انتخابات کے موقع پر انہوں نے وہ جس مسجد کے اندر کراچی کی جامع مسجد میں بیان دیتے ہیں جمعہ کا, انہوں نے جملہ کہا ہے کہ نماز روزے کی طرح مسلمان کو ووٹ دینا فرض ہے. انہوں نے کہا کہ فرض ہے, اس لیے کہا کہ اگر آپ کا ایک ووٹ پیچھے رہ جائے اور خدا نہ کرے اس آئی ڈی کارڈ کا استعمال, اس نام کا استعمال وہ فرقہ پرست تنظیمیں جو اسلام کے خلاف ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہیں, مساجد کے خلاف ہیں, مدارس کے خلاف ہیں, جن کا منصوبہ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کو گجرات کا نمونہ بنا دیا جائے, جن کا منصوبہ یہ ہے کہ بابری مسجد کے نمونے جگہ جگہ پر قائم کیے جائیں, منبر و محراب کے اندر مورتیاں رکھی جائیں, جن کا منصوبہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا کوئی حصہ عمل دخل نہ رکھا جائے. ایک ووٹ میں نے بتایا گنتی کے اندر 1 2 3 4 5 ہر ایک کا ایک درجہ ہے, لیکن الیکشن کے اندر صرف 1 نمبر کم ہونے سے وہ نمبر 0 ہو جاتا ہے, اور 1 نمبر زیادہ ہونے سے. اور آج کیا دھاندلیاں نہیں ہو رہی ہیں, کیوں مسلمانوں کے ووٹنگ لسٹ کے اندر نام نہیں لکھایا جا رہا ہے, کیوں مسلمانوں کی مردم شماری کے اندر کاؤنٹنگ کے اندر مسلمانوں کے اعداد و شمار کیوں نہیں شامل کیے جا رہے ہیں, کیوں ان کا پرسنٹیج کم بتایا جا رہا ہے, کیوں ان کو اقلیت کے اندر رکھا جا رہا ہے. مسلمانوں یہی وہ قصور تھا جو ہمارے بڑوں نے شاید کیا ہے یا ہم نے کبھی پہلے کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ ملک جس ملک کے اندر 950 برس تک ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے, ہمارے آبا اجداد نے انصاف کا پرچم لہرایا, عدل کا پرچم لہرایا, عدالت کے سکے یہاں پر قائم کیے, مساوات کا درس دیا, انصاف کا درس دیا, اس ملک کے اندر ہماری حالت یہ ہے کہ سچر کمیٹی کہتی ہے کہ چماروں اور بھنگیوں اور دلتوں سے کئی گئی گزری قوم ہے, وہ کوئی اور قوم نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام قوم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قوم ہے. یہ ہم نے غلطی کی ہے کہ ظالم کو ہم نے فنت میں دیا ہے, مظلوم کو اس کا حق نہیں دلایا ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر الظالم والمظلوم, کہ آپ ظالم کی بھی مدد کرو, آپ مظلوم کی بھی مدد کرو. کہا گیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مظلوم کی مدد کرنا ہمیں معلوم ہے, ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روک کر, وہ حرام خور اور وہ عصمتوں کے لٹیرے, وہ مسجدوں کو آگ لگانے والے, وہ گجرات کا ننگا ناچ ناچنے والے, وہ مظفر نگر کے اندر قبرستانوں کے کیمپوں کے اندر مسلمانوں کو زندگی گزارنے پر مجبور کرنے والے, ٹھنڈ سے ٹھٹر کر ماؤں کی گود سے 50 بچوں کی لاشیں نکالنے والے, جو کشمیر کی وادیوں کے اندر ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے, زمین سے آسمان تک ہر چیز کا گھوٹالا کرنے والے, زمین کا گھوٹالا کرنے والے, چارے کا گھوٹالا کرنے والے, 2G کا گھوٹالا کرنے والے, 3G کا گھوٹالا کرنے والے, راکٹ کا گھوٹالا کرنے والے, ہوائی جہاز کا گھوٹالا کرنے والے. مسلمانوں اب حق ہے کہ ان گھوٹالا کرنے والوں کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے, انصاف پسندوں کو سامنے لایا جائے, عادلوں کو سامنے لایا جائے. تمہاری اور ہماری ذرا سی غفلت اب تو یہ ہے کہ سچر کمیٹی یہ کہہ رہی ہے خدا نہ کرے کہ وہ دلتوں سے کمزور قوم اس دھرتی پر کوئی ہے. بھکاریوں, چماروں اور بھنگلوں, دلت کے اندر کون آتے ہیں؟ چمار آتے ہیں, بھنگی آتے ہیں, جوتا سینے والے, نالیاں صاف کرنے والے, پاخانہ صاف کرنے والے. یہ دارالعلوم دیوبند کی نمائندہ ٹیم نے یہ کام نہیں کیا, مذاہب کی نمائندہ ٹیم نے یہ کام نہیں کیا, ملی کونسل والوں نے, جمعیت علماء والوں نے یہ کام نہیں کیا, اور یہاں علماء اور تبلیغی جماعت کے نمائندوں نے یہ کام نہیں کیا, بلکہ وہ جو سپریم کورٹ اور بڑی عدالتوں کے جج صاحبان ریٹائرڈ تھے, انہوں نے پورے ہندوستان کا سروے کئی سالوں تک کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ اس ہندوستان کی دھرتی پر اگر کوئی گئی گزری قوم ہے, ایجوکیشن کے حساب سے, ترقی کے حساب سے, مالیات اور فائنانشیل کے حساب سے,
دلتوں، بھنگیوں اور چماروں سے گئی گزری اگر قوم ہے یہی مسلمان قوم ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے، اگر مسلمان کہتے تو کہتے اپنے آپ کو گرا کر یہ حکومت کے اندر ریزرویشن کرانا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ الگ بات ہے کہ ان کے کہنے سے ہم دلتوں سے اور چماروں سے اور بھنگیوں سے گئے گزرے نہیں ہو جاتے۔ ہمیں دنیا والوں سے کسی لقب کی اور کسی خطاب کی اور کسی میڈل کی اور کسی ایوارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کرنے والے نے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کے پیدا کرنے والے نے ہمیں میڈل دے دیا، ہمیں خطاب دے دیا، ہمیں ایوارڈ دے دیا کہ اس دھرتی پر ایسی مخلوق نہ پہلے آئی نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ اور کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اس دھرتی پر سب سے بہترین امت ہو۔ تمہارا چلنا عبادت، تمہارا سونا عبادت، تمہارا کھانا عبادت، تمہارا بیوی سے ملنا عبادت، تمہارا مسجد تعمیر کرنا عبادت، تمہارا گھروں کا تعمیر کرنا عبادت، تمہارا بیوی کو لقمہ دینا عبادت، تمہارے کھیتوں کے اندر چڑیا دانا چپ جائے عبادت، تمہاری تالابوں کے اندر اور کنووں کے اندر اور تمہارے پانیوں کے اندر کتا منہ ڈال دے اور پانی پی کر چلا جائے، اس سے تمہیں ثواب ملے گا، اس سے تمہیں اجر ملے گا۔ ہمیں وہ کمیٹی کیا کہہ رہی ہے، کمیشن کیا کہہ رہا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن مسلمانوں غور و فکر کی بات ہے کہ جس دھرتی پر ہم نے 950 برس تک اپنے حکومت کے انصاف کے پرچم کو بلند کیا، آج ہم ریزرویشن کی بھیک مانگ رہے ہیں، آج ہم سچر کمیٹی سے بدتر ہو چکے ہیں، آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماؤں کی حفاظت کرو، ہماری بیٹیوں کی حفاظت کرو، ہمارے مولویوں کی حفاظت کرو، ہمارے مدارس کی حفاظت کرو۔ جو محافظ بن کر آیا تھا، جو پاسبان بن کر آیا تھا، جو نگہبان بن کے آیا تھا، جو خیر امت بن کے آیا تھا، جو امت وسط بن کر آیا تھا، اور جو کعبہ کی چابیاں لے کر آیا تھا، جو حرمین کا متولی بن کر آیا تھا، آج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے سے، آج غیر اللہ کے پجاری سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ریزرویشن دے دو، ہمیں حفاظت دے دو۔ ارے تم تو قوم کے رہبر تھے، تم قوم کے ہادی تھے، تم قوم کے معلم تھے۔ سائنس تم نے دنیا کو سکھائی، ٹیکنالوجی تم نے دنیا کو سکھائی، اور تم نے میڈیکل تم نے دنیا کو سکھایا، جغرافیہ تم نے دنیا کو سکھایا۔ یہ سب یونانی علوم تھے جو مسلمانوں کے پاس سے ان یونانی علوم کے کتابوں سے چرا کر امریکہ اور جو ہے انگریزی ممالک، یورپی ممالک، انہوں نے کیا کیا کہ کتابیں ان کی، لٹریچر ان کا اور تحقیق ان کی، اور کام انہوں نے اپنا کر دیا۔ حضرت ترمذی رحمت اللہ علیہ، جو ترمذی شریف جن کی حدیث کی کتاب ہے، حضرت کی مزار کے بغل کے اندر ایک گڑھا ہے، اس کے بارے میں جو زائر ہوتا ہے، زیارت کرانے والا، اور جو وہاں پر گائیڈ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ محدث کے ساتھ حکیم بھی تھے، تو چنانچہ آج جیسے ICU کے اندر رکھا جاتا ہے، کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جراثیم اور باہر کا بیکٹیریا اور باہر کے کیڑے مکوڑے اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو، اس طریقے سے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ حضرت حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ جو محدث ہونے کے ساتھ وہ حکیم تھے، تو وہ ICU میں اس زمانے میں کیسا رکھتے تھے؟ نہ بجلی تھی، نہ انویٹر تھا، نہ UPS تھا، نہ بیٹری تھی، تو چنانچہ زمین کے اندر کھڈا کھود کر اگر ہوا لینی ہے تو اس میں سے سانس کے لیے نلکیاں باہر نکال کر اور نلکیوں کے منہ پر وہ جو ہے جالیاں باندھ کر، کپڑا باندھ کر اس کو علاج، اس کو ICU میں یہ کیا کرتے تھے۔ تمام علوم کے ماہر مسلمان تھے، تمام فنون کے ماہر مسلمان تھے، اور تمام ڈگریوں کے مالک مسلمان تھے، لیکن حکومت کی باغ ڈور غیروں میں دینے کی وجہ سے آج مسلمانوں کا مقام یہ ہو گیا ہے کہ عدالتوں کے اندر، آج پولیس تھانوں کے اندر، آج پولیس چوکیوں کے اندر، آج پنچایتوں کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا رویہ برتا جاتا ہے اور کیا سلوک کیا جاتا ہے، یہ کوئی کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کرام نے بتایا ہے یہ جو ووٹ ہے، یہ ووٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی حیثیت ہے کہ آپ فلاں نمائندے کے سلسلے میں، لیڈر کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی اہل ہے اور لوگوں کے مقابلے میں۔ میں نے کہا علاؤدین کا چراغ لے کر دین کے اجالے میں آج اگر کئی صحیح نمائندہ ڈھونڈنے جائیں، صحیح لیڈر ڈھونڈنے جائیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اسرافیل علیہ السلام کا سور پھٹ جائے گا
جب تک خلافت راشدہ کا نظام اس دھرتی پر نہیں ہوگا اور جب تک قرآن و حدیث پر عمل اس دھرتی پر نہیں ہوگا، یہ قوم انصاف سے محروم رہے گی، انسانیت سے محروم رہے گی۔ جب تک عدالت کا نظام قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں کیا جائے گا، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، وہ سیکولرزم کا نظام ہو، وہ جمہوریت کا نظام ہو یا کوئی اور نظام ہو، یہ نظام انسانوں پر چل نہیں سکتا۔ ایسے کئی نظام آئے اور فیل ہو کر چلے گئے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ قاتل کھلے عام پھر رہا ہے اور مظلوم اور مقتول اس کے گھرانے والے مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ سب غیر اسلامی نظام کی وجہ سے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر اس درجے آزادی تھی اور اس درجے حقوق کی رعایت تھی کہ کسی نوجوان کو اور کسی کوٹھی والے کو اور کسی بنگلے والے کو اپنی زیب و زینت کے لیے، اپنی دل کی خوشی کے لیے پرندوں کو شکار کر کر پنجرے میں اگر کوئی رکھتا، حضرت عمر بن الخطاب اس کے کوڑے مارتے کہ میری دور خلافت کے اندر، میری دور حکومت کے اندر کسی پرندے کے دل کو بھی نہ دکھایا جائے۔ ایک پرندے کو، طوطے کو رکھ رہے ہیں آپ، کبوتر کو رکھ رہے ہیں آپ، چڑیا کو رکھ رہے ہیں، تو حضرت عمر بن الخطاب کوڑے مارتے کہ اللہ نے اس کو آزاد پنچھی بنایا تھا، آزاد پرندہ بنایا تھا، کون ہوتے ہو تم اس کی آزادی پر گرفت لگانے والے، اس کو کھلے عام چھوڑو۔ حضرت عمر بن الخطاب کوڑے لگایا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے کے اندر سیلاب آ گیا اور وہ سیلاب ایک دن رہا، 2 دن رہا اور 3 دن رہا۔ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب نہ سویا کرتے تھے، ہمیشہ اس کی خبر لیا کرتے تھے، اطلاع لیا کرتے تھے، یہ کہاں تک پہنچا پانی، کتنے کھیتوں کو تباہ کیا، کتنے انسان مرے، کتنے جانور مرے۔ پہلے دن کی خبر صحیح تھی، دوسرے دن کی خبر صحیح تھی، تیسرے دن کی خبر میں اطلاع ملی کہ 2-4 کتے یا جانور مر گئے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ وہ حضرت عمر الخطاب جو زمین پر چلا کرتے تھے اور ان کے زبانی فیصلے احکام شریعت بن کر عرش سے نازل ہوا کرتے تھے۔ وہ عمر الخطاب کہ جن کا محل اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے اندر تعمیر ہو چکا تھا، جس کو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ لگتا ہے اس محل کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور خوبصورتی کو دیکھ کر کہ شاید اللہ نے یہ محل میرے لیے بنایا ہو۔ اور جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا نہیں اے آقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی عمر بن الخطاب کا یہ محل تعمیر کیا گیا ہے۔ وہ عمر بن الخطاب ایک دن کا سیلاب، دوسرے دن کا سیلاب، جب تیسرے دن کے سیلاب سے 2-4 جانور، اور وہ بھی غیر پالتو جانور جیسے کتے اور گلیوں میں پھرنے والے جانور، وہ مر جاتے ہیں۔ سارے لوگوں کو مسجد کے اندر جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں اے لوگوں بتاؤ کہ کیا میں نے تم پر ظلم کیا ہے، کیا میں نے تم پر زیادتی کی ہے، کیا میں نے انصاف سے عدل سے ہٹ کر کوئی معاملہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں لوگوں اللہ سے میری مغفرت کی دعا کرو اور دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت دے دے۔ ہچکیاں بھر گئی تھی، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے روا دوا تھے۔ کہا عمر کیا ہو گیا، آج ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ عمر بن الخطاب نے کہا کہ پہلے دن کے سیلاب میں کچھ نہیں ہوا اور دوسرے دن کے سیلاب میں کچھ نہیں ہوا اور تیسرے دن کے سیلاب کے اندر 2-4 کتے اور غیر پالتو جانور مر گئے۔ عمر کو ڈر ہے کہ کہیں عمر کے گناہوں کی نحوست سے وہ جانور نہ مر گئے۔ بتائیے کتنا تقویٰ تھا، وہ تصور ہی نہیں کر سکتے آپ، وہ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ افغانستان کی سرزمین کے اندر جب شرعی امور نافذ ہوئے تھے، دنیا میں 1.5 صدی کے اندر 2 صدی کے اندر ایسا عدل کا ماحول، ایسا انصاف کا ماحول، ایسے انسانیت کا ماحول۔ ایک وہیکل چوری ہوئی تھی اور چور خود عدالت کے اندر پہنچ گیا تھا کہ معاف کرنا کسی مجبوری سے میں نے چوری کر لی تھی، اب یہ فلاں آدمی کی یہ وہیکل ہے، یہ گاڑی ہے، اے جج صاحب، قاضی صاحب مجھے معاف کر دیجئے۔ اور اسلامی جو قانون ہے ہاتھ کاٹنے کا اگر وہ شریعت کہتی ہو وہ نافذ کر دیجئے اور اس کو وہاں تک پہنچا دیجئے۔ وہ ملک
جس کی آمدنی افیم اور گانجے کی تھی، اس دوران حکومت اسلام کے مائنس ڈگری ہو گیا تھا، مجال تھی کہ زمین افیم کی کاشت کرے اور زمین کے اندر گانجے کی کاشت کرے، ہر طرف عصمت کے پہرے لگے ہوئے تھے، کسی کی مجال تھی کہ کسی عورت کی عصمت لوٹنا، عزت لوٹنا، پاک دامنی لوٹنا، یہ تو بہت دور کی بات، نگاہ سے نگاہ کوئی نہیں ملا سکتا تھا، کسی حجام کی مجال نہیں تھی کہ وہ داڑھی کو تراش سکتا تھا، وہ داڑھی کو مڑا سکتا تھا، کسی گھر کی مجال نہیں کہ ڈش اینٹینا اس کی چھت پر لگا ہوا ہو، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ایک اسلامی فضاؤں کے اندر لوگ سانس لیا کرتے تھے، جس کو وقت کے فرعون نے برداشت نہیں کیا کہ اگر یہ حکومت باقی رہ جائے گی ہمارے میخانے بند ہو جائیں گے، ہمارے شراب کے اڈے بند ہو جائیں گے، ہمارے زنا کے اڈے بند ہو جائیں گے، ہمارے جوبے کے اڈے بند ہو جائیں گے، ہمارے قتل عام کا بازار، ہمارے لوٹ کھسوٹ کا بازار، ہمارے انٹرسٹ کا بازار، ہمارے سود کا بازار، ہمارے مظلوموں کی حق تلفی اور ان کا حق دبانے کا بازار یہ لوگ ختم کر دیں گے، لہذا انہی لوگوں کو ختم کر دو۔ تو پھر چال چل کر اس کے وجود کو دنیا سے مٹانے کی کوششیں کی گئی، حالانکہ اللہ نے ان کی کوششوں کو ناکام کر دیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں اپنے پھوکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، اور اللہ کہتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ اس چراغ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اگرچہ کہ اسلام مسلمان دشمن اس کے خلاف چاہتے ہیں کہ اس چراغ کو گل کر دیں۔ تو وہ تو تصور ہم نہیں کر سکتے اسلامی عدالت کا، اسلامی ماحول کا، کہ جہاں وقت کا امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین عدالت کے کٹہرے میں ملزم اور مجرم کی حیثیت سے لایا گیا ہو، اور قاضی شریح جن کے مقدمات اور جن کے فیصلے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، کہا اے علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ کے خاوند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں اور خلیفہ ثالث ہیں، اس کے باوجود قاضی شریح نے کہا کہ یہ جو زنا چوری کرنے کا الزام تم اس یہودی کے سر ڈالتے ہو، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ کہا کہ میرا بچہ۔ قاضی شریح نے کہا امیر المؤمنین، بیٹے کی گواہی باپ کے حق کے اندر معتبر نہیں ہے، اس گواہ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اس وٹنس کو باطل قرار دیا جاتا ہے، دوسرا گواہ پیش کیجیے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ، اندازہ لگائیے قاضی شریح کا مقام کیا، قاضی شریح کا درجہ کیا، امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا مقام اور مرتبہ کیا۔ لیکن دوسرا گواہ پیش کیجیے، غلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ اے علی، معلوم ہونا چاہیے شریعت اسلامیہ کی عدالتی نظام کے اندر غلام کی گواہی مالک کے حق میں معتبر نہیں۔ ممکن ہے کہ بیٹا باپ کے حق میں رعایت میں جھوٹی گواہی دے دے، غلام مالک کے حق میں جھوٹی گواہی دے دے۔ اے علی، تیسرا گواہ پیش کیجیے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے کہا میرے پاس ان دو گواہوں کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں۔ قاضی شریح دل کی گہرائیوں سے خون کا ان کا قطرہ قطرہ یہ گواہی دیتا تھا کہ علی جھوٹ نہیں بول سکتا، علی غلط مقدمہ دائر نہیں کر سکتا، لیکن انصاف کی کوئی چیز تھی، عدالت کی کوئی چیز تھی۔ کہاں اے علی، اس عدالت کے تم جو ہے اس انصاف کے قانون کے مقدمے کے مجرم آپ ٹھہرائے گئے، اور یہ زنا اس یہودی کی ہے، آپ اس یہودی کو واپس کر دیں۔ یہودی کو بھی پتا تھا کہ میں نے حضرت علی سے زنا کو چرایا تھا، لیکن جب عدالت ختم ہو گئی قاضی شریح اٹھتے ہیں، حضرت علی کے گلے ملتے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ جب میں آیا تو اس وقت آپ نے میرا استقبال کیوں نہیں کیا، اپنے منصب اپنے چیئر سے اٹھ کر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو قاضی شریح نے کہا کہ اس وقت میں قاضی اور منصف تھا، اگر میں ملزموں کی رعایت کرتا تو عدالت کا ترازو جو ہے اتھل پتھل ہو جاتا، اونچا نیچا ہو جاتا۔ تو حضرت علی نے بھی کہا کہ میں بھی تلوار چھپا کر لایا تھا کہ اگر عدالت کے امور کے اندر تم نے اس حیثیت سے کہ میں امیر المؤمنین ہوں، میں چیف منسٹر ہوں، میں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہوں، اگر تم نے میری رعایت کی ہوتی اس عدالت سے باہر نکلنے سے پہلے تمہارا سر قلم کر دیا ہوتا۔ یہ انہوں نے حضرت علی نے کہا۔ یہ سارے منظر کو جب یہودی دیکھا، کہا کہ دنیا کی عدالت تو ختم ہو گئی، اب دلوں کی عدالت سجنے کا وقت آیا ہے۔ اے علی، یہ زیرہ آپ کی ہے، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان اور کلمہ پڑھ کر میں مومن بننا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تو آپ تصور تو نہیں کر سکتے۔ یہ ہاتھوں دہشت گردی کے، ٹیررزم کے،
فلاں کے کس کس پر کتنے ہزاروں مقدمے. 8 سال گزر جاتے ہیں، نوجوانی بیت جاتی ہے، زندگی تباہ ہو جاتی ہے، ماں کی لاش نکل جاتی ہے، باپ نابینا ہو جاتا ہے، پراپرٹیاں ختم ہو جاتی ہیں. تب جا کر کہا جاتا ہے عدالت عالیہ حکم نافذ فرماتی ہے کہ اس دہشت گرد کو، اس ٹیررسٹ کو باعزت رہا کیا جاتا ہے. کون لائے گا اس کی نوجوانی کو؟ اور ایک مقدمے پر دہشت گردی کے کتنے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. دلی کے ایک علاقے میں جھارکھنڈ کے ایک امام صاحب امامت فرما رہے تھے. چھوٹی سیدھی سادی سی مسجد تھی. ایک صاحب آئے اور نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی. ایک گٹری تھی، ایک پوٹلی تھی، اس کو وہ چھوڑ کر چلے گئے. امام صاحب وہ دیہات کے گاؤں کے رہنے والے بھولے بھالے آدمی تھے، اس کو اٹھا کر کہیں اوپر سجدے پر رکھ دیا، ٹالے پر ڈال دیا. بات آئی بات گئی، انہوں نے یہ تک گوارا نہیں کیا کہ اس میلی پرانی اور تیمن لگی پوٹلی میں اور اس گٹری میں کیا ہو سکتا ہے، ہم کو کیا لینا دینا. انہوں نے وہاں پھینک دیا. 5 سال گزرے، 5 دن نہیں، 5 مہینے نہیں، 5 ہفتے نہیں، 5 سال کے بعد پولیس والے آئے اور آ کر یہ کہا کہ بھئی یہاں پر کوئی تمہیں پوٹلی ملی ہے اور کوئی گٹری ملی ہے؟ بولے بالے تھے امام صاحب، ارے بھئی ہاں یاد آیا، دیکھو فلاں جگہ پر رکھی ہوئی ہے. اٹھا کر دے دیا اور وہ لے کر چلے گئے اور تھانے میں اس کا معائنہ کیا. اور جس آدمی نے اس کو رکھا تھا وہ پکڑا گیا تھا تھانے میں. کہا اس میں سامان صحیح ہے؟ کہا کہ A to Z سامان صحیح ہے، کوئی رد و بدل تو نہیں اور کوئی کمی تو نہیں. نہیں صاحب بالکل جوں کی تو، اس کی گانٹ بھی نہیں کھلی ہوئی ہے اور بالکل صحیح سالم ہے. پولیس والے آئے، کہا کہ تمہاری امانت اور تمہاری دیانت اور تمہاری صداقت پر پولیس والے تمہیں ایوارڈ دینا چاہتے ہیں، تمہیں میڈل دینا چاہتے ہیں کہ صاحب اس کے اندر کتنے لاکھوں کے سامان تھے اور آپ نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور اس گٹری کی تم نے گانٹ تک اور اس کی جو گانٹی بھی نہیں کھولی، تو آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں. تو خوش ہو گئے امام صاحب. بولے والے تھے، بھائیاں تھے، ان کے بھائی وغیرہ، وہ سب جو ہے جیپ میں سوار ہونا چاہے. ارے بھائی یہ ہمارے گیسٹ ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے آنکھوں کی زینت ہیں، آپ کی کیا ضرورت؟ ہم عزت کے ساتھ پلکوں پر بٹھا کر لے جائیں گے اور آن کی آن میں جب آئیں گے پھولوں کی مالا ان کے گلے میں ہوگی، ہاتھ کے اندر چیک ہوگا کئی لاکھ کا، اور پھر اس وقت تم لوگ جشن منا لینا. جو گئے 8 سال تک تہاڑ جیل میں بند رہے. کیا قصور تھا؟ قصور یہ تھا کہ اس پوٹلی کو انہوں نے کیوں رکھا؟ بتائیے. یہی سلا ہے. اگر اس کو کھولتے، اگر اس کو بیچتے، یہ سمجھ کر کے کسی کی امانت ہے، آ جائے گا کل آئے گا، اور کچھ دن گزر گئے. اس درمیان کیا ہوا؟ بیٹیاں کسی اور کے ساتھ عاشق معشوق کے چکر میں بھاگ گئی، بیٹے فرار ہو گئے اور گاؤں والے ساری جائیداد، ساری پراپرٹی فروخت کر دیے لائروں کے پیچھے اور کورٹ کچہری کے عدالتوں کے فیصلوں کے پیچھے. اور پھر جب 7-8 سال گزرے تو مسجد والوں نے کہا کہ ہم دہشت گرد کو مسلح نہیں دے سکتے. بیوی کہیں چلی گئی، بچے کہیں چلے گئے، اب ہوٹلوں میں ادھر ادھر کام کر کر وقت کی 2 روٹی کا گزارا کر کر وہ کام کر رہے ہیں. بتائیے اسلامی ماحول ہوتا، اسلامی عدالت ہوتی، اسلامی انصاف ہوتا تو وہاں حضرت علی کے ساتھ کیا معاملہ، حضرت عمر بن الخطاب. بہرحال لوگوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن میں اس لیے حصہ نہیں لیتے، یہ غیر اسلامی چیز ہے. یہاں دیکھو، ایک طرف الیکشن ہو اور ایک طرف خلافت ہو، اور معاملہ یہ ہو کہ خلافت راشدہ اور خلافت کے نظام کے مقابلے میں الیکشن میں حصہ لو، تب تو غلط بات ہے. یہاں تو خلافت کا آپشن ابھی آیا نہیں، حالات بنے نہیں. اب جو کچھ ہے الیکشن ہے، جو کچھ ہے یہی پارٹیاں ہیں. اگر اس میں مسلمان غفلت کرے گا، اور میں نے بتایا کہ ووٹ کی شرعی حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی ہے، اور حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ جس وقت گواہی کی ضرورت ہو اور گواہ جانتا ہو کہ اس میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اس میں حقدار کون ہے اور ناحقدار کون ہے، یہ جاننے کے باوجود اگر خاموش بیٹھے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کا معاملہ کریں گے. اور قرآن شریف نے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اے لوگوں گواہی کو نہ چھپاؤ. گواہ دینے کا وقت آ رہا ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب الیکشن کب ہے، تاریخ کب ہے، اور آپ کب اس کا اعلان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں؟ بھائی ہندوستان کے اندر آپ ہی بیان نہیں سنتے، سارے ہندوستان سارے عالم کے لوگ بیان سنتے ہیں. بعض جگہ پہلے ہو جاتا ہے، اور یہ تیاریاں آپ کو بہت پہلے سے کرنی ہے کہ ہم کو کس نمائندے کو سلیکٹ کرنا ہے،
اور کس کا ہمیں جو ہے اپنا نمائندہ بنانا ہے، ان سب چیزوں کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ ابھی ہفتے کے دن الیکشن ہے، جمعہ میں ہم نے بیان کر دیا تو کیا کریں گے؟ علم تو ہو جائے گا، کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ تمام چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اے لوگوں گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو چھپائے گا وہ بہت بڑا گناہ کرنے والا ہے۔ اور ایک طرف جب گواہی قرار دی اور دوسری طرف فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو کلام پاک میں بت پرستی کے ساتھ جھوٹی گواہی کو لگایا، یہ کہہ کر کہ میرا ماما کھڑ رہا ہے، میرا دوست کھڑ رہا ہے، میرا چچا کھڑ رہا ہے، میرا باپ کھڑ رہا ہے۔ عدل کے اندر، انصاف کے اندر یاد رکھیے گا کہ باپ باپ نہیں ہوتا، مالک مالک نہیں ہوتا، نوکر نوکر نہیں ہوتا۔ عدل و انصاف کے پیمانے پر مسلمانوں کو صحیح اترنا چاہیے۔ بھئی پہلی مرتبہ مسجد کے متولی صاحب کھڑے ہیں، کیا مسجد کا متولی آنے والے حالات کو فیس کر سکتا ہے؟ آنے والے حالات کا سامنا کر سکتا ہے؟ بھئی میں مولانا صاحب ہوں، میں حق کی بات چیخ چیخ کر کہتا ہوں اور ایک دنیا اس حق کی بات کو سننے والی ہے، لیکن اگر میں ایم ایل اے الیکشن پر کھڑا ہوں اور ایم پی الیکشن پر کھڑا ہوں، کاؤنسلر کے الیکشن پر کھڑا ہوں، کیا میرے اندر طاقت ہے کہ وقت کے جو ہے ظالم اور وقت کے حامان اور وقت کے قانون اور وقت کے شدادوں کو میں فیس کر سکتا ہوں؟ کیا میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کہوں گا نحمدہ و نصلی علی رسول کریم؟ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ظلم کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اس سے بات چلے گی؟ اس کے لائق اور لوگ ہیں، اس کے لائق اور لوگ ہیں، امامت اور چیز ہے، تقویٰ اور چیز ہے۔ اور قرآن شریف کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ نااہل کے بارے میں جو گواہی دے گا وہ خطرناک اکبر الکبائر ہے، گناہوں کے اندر ایک کبیرہ گناہ، اور ان کبیرہ گناہوں میں بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ووٹنگ کے وقت پر یہ سوچ کر اس پارٹی سے میں محبت کرتا ہوں، اب یہ کھڑا ہوا شخص اہل ہے نا اہل ہے، اگر آپ نے ووٹ دے دیا، یا یہ کہ یہ میرا ماما، یہ میرا چچا، یہ میرا فرینڈ، یہ میرا دوست، یہ نہیں، بلکہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے کون فرق ہمارے لیے مناسب ہوگا، بھلے سے وہ اسلام سے خارج ہو۔ دو آدمی کھڑے ہیں، ایک مسلمان ہے لیکن اس کے بارے میں ڈر ہے، یہ مسجد کے اوقاف کی پراپرٹی کا سودا کرے گا، مسجد کی گنبد کو گروی رکھ دے گا، میناروں کو گروی رکھ دے گا، قبرستان کو بیچ کر کھا جائے گا، اور ایک غیر مسلم ہے جس کے بارے میں امید ہے عدل و انصاف کا پرچم لہرا سکتا ہے اور یہ حقوق دلا سکتا ہے، یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں مسلمان غیر مسلم اس لیے کہ یہ نظام خود، آپ نے 26 جنوری کے آس پاس ہمارا ایک عنوان سنا، جمہوریت کا بت، اور ہم نے اس میں بتایا تھا کہ یہ جمہوریت ہوتی کیا ہے اور سیکولرزم ہوتی کیا ہے۔ ہم اس کو شریعت کا ایک حصہ قرار نہیں دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری مجبوری یہ ہے کہ خلافت کا نظام نہیں ہے، اسلامی ماحول نہیں ہے، اب جو ہے اسی کو سمجھ کر ہمیں اسی میں سے کام نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھ کر یہ غیر اسلامی نظام ہے، یہ کفر کے نظام کو استحکام اور طاقت بخشنے والی چیزیں ہیں، ہم اس سے دور رہیں گے نہ، اب گواہی سے دور رہ جائیں گے۔ اہل کو دیکھیے، نہ اہل کو چھانٹیے، یہ اچھا موقع ہے کہ ظالموں سے انتقام لینے کا، یہ اچھا موقع ہے حرام خوروں سے انتقام لینے کا۔ ارے بھائیو، اپنے بیٹے کے لیے بہو دیکھنے چاہتے ہو، کتنے گن دیکھتے ہو، زمین خریدتے ہو، دکان خریدتے ہو، مکان خریدتے ہو، تو کتنے اوصاف اس کے اندر دیکھتے ہو۔ کسی آدمی کو امانت دیتے ہو تو دیکھتے ہو کہ یہ امانت کا اہل ہے نہیں ہے۔ 50 روپے قرض دیتے ہو، 100 مرتبہ سوچتے ہو یہ لوٹانے کی طاقت رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے۔ یہ 5 سال کی حکومت کی باغ ڈور، جس کے اندر پولیس کا نظام ہے، جس کے اندر ملٹری کا نظام ہے، جس کے اندر ایجوکیشن کا نظام ہے، جس کے اندر عدالت کا نظام ہے، جس کے اندر ہمارے معصوم مظلوموں کے انصاف کا نظام ہے، تو آپ نااہل کو دے دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ سوچئے سمجھیے۔ اور پھر جن علاقوں کے اندر ایک ہی علاقے میں مسلمانوں کے ہر پارٹی کبھی بھی جو ہے خیر خواہ نہیں ہوتی، لیکن اس علاقے کے اندر مسلمانوں کو ہر پارٹی مسلمان نمائندہ کھڑا کرتی ہے، وہ اس لیے کھڑا کرتی ہے کہ مسلمانوں کے ووٹ 11ویں شریف کا طعام متبرکہ بن کر پارٹیوں میں تقسیم ہو جائے،
ایک نمبر پارٹی کو، دو کو، اے کو، بی کو، سی کو، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فرقہ پرست طاقت جو مسلمانوں کا استحصال کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا چاہتی ہے، تو ایسی جگہوں پر یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مساجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، علماء کرام، رہبران امت ان لوگوں کو بلائے اور بلا کر کہے کہ تم میں سے بہت سارے وڈرا کر لیں، اللہ کے پاس عزت ہے، اللہ کے پاس قدرت کے خزانے ہیں، اللہ کے پاس دولت کے خزانے ہیں، آپ کی عزت وڈرا کرنے سے بڑھ جائے گی، آپ فرقہ پرستوں کے منصوبوں کو مکمل کرنے میں اللہ کے لیے مدد نہ کرے۔ اس لیے یہ کیا کرتے ہیں کہ فلاں پارٹی نے، یہ پارٹی، بی پارٹی، سی پارٹی، سب مسلمان جہاں اکثریت ہوتی ہے وہاں اپنے نمائندے کھڑا کر کر ووٹوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ نماز کو سمجھنا عبادت ہے، الیکشن کو سمجھنا عبادت ہے، وضو کے طریقے کو جاننا عبادت ہے، اس لیے کہ یہ معمولی بات نہیں۔ اگر اہل حق کے ہاتھ میں زمام حکومت آئے گی، کتنے مظلوموں کو انصاف ملے گا، کتنے ظالموں کا قلعہ تباہ ہوگا۔ مظلوموں کو انصاف دلانا کیا عبادت نہیں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا انصر الظالم والمظلوم؟ تم ظالم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ کیسے؟ کہا کہ ظالم کے ظلم کو روک کر، اس کو الیکشن میں اس کا مقام بتا کر، اسے کک لٹا کر، اسے زمین کی خاک چٹوا کر تم بتا سکتے ہو کہ ہمارے پاس طاقت کتنی ہے اور ہمارے پاس قوت کتنی ہے، ورنہ اگلی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، آنے والا جو ہے دور ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ من جملہ عبادتوں کے اس کو آپ ایک شرعی ذمہ داری سمجھے اور اس کے سیاق و سباق کو سمجھے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان تو انسان، جانور تو جانور، چیونٹیوں کے اندر بھی اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کی ایک رانی ہوتی ہے، اس کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے جو قوم کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نمل، نمل کے معنی چونٹی کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو نقل کیا۔ یہ کیوں بیان کیا چونٹی کے واقعے کو؟ ارے ظالم انسانوں، ہم نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا، ہم نے تم کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم بنایا، ہم نے تم کو زمین و آسمان کا لیڈر بنایا، اپنی مخلوق کا سب سے اونچا مقام دیا اشرف المخلوقات کا۔ اور چونٹی دیکھو، قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر جا رہے تھے، تو ایک وادی ہے جس کا نام وادی نمل، نمل کے معنی چونٹی کے، اور وہ چونٹیوں کی وادی تھی۔ اور جب سرسراہٹ اور گھوڑوں کے ٹاپ کی آواز آنے لگی، کھٹ کھٹ پٹ پٹ، تو یہ تو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے لیڈر کا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں قوم کے لیڈر کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کی تنہائیوں میں، تاریکوں میں کیوں بازاروں کے اندر، کیوں گھروں کوچوں کے اندر وہ پھرا کرتے تھے؟ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور کوئی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اتنا سارا بیان سن کر کوئی آدمی یہ کہے ٹھیک ہے میرے علاوہ سب ووٹ ڈالیں گے، میرے ایک نہ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ ہر آدمی اگر یہ سوچے گا تو پھر وہی ہوگا جو دلی کے اندر ایک بادشاہ تھا، حکومت کیا کرتا تھا، اور اس کی دوران حکومت دلی میں قحط سالی آ گئی، لوگ دانے دانے کے اور اناج کے غلے غلے کے محتاج ہو گئے۔ بادشاہ اپنی رعایا کی مدد کرنے کے لیے ایک ہاؤس بنایا، ہاؤس بنا کر اس نے کہا ہر آدمی اپنے گھر سے ایک کپ، ایک پیالی، 1 لیٹر دودھ اس کے اندر ڈال دے۔ اب تھے دلوں کے اندر خیانت، رات میں ڈالنے کا وقت تھا۔ بادشاہ جب صبح کو فجر کی نماز کے بعد ہاؤس کے پاس گیا اور جا کر دیکھا کہ دودھ کتنا پڑا ہے، تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ پیندے سے لے کر نچلی سطح سے لے کر اوپر تک پانی ہی پانی ہے۔ ہر آدمی یہ سوچ کر کہ میں صرف ایک پیالی پانی ڈال دوں گا اور تمام لوگ دودھ ڈالیں گے تو اس میں کوئی فرق پڑنے کا نہیں، تو 2 نمبر نے بھی یہ سوچا۔ اسی طریقے سے الیکشن کے اندر ہر آدمی اگر یہ سوچے میرے ایک ووٹ ڈالنے نہ ڈالنے سے کیا اثر پڑنے والا ہے، 1 نمبر بھی سوچے، 2 نمبر بھی سوچے، یہ بھی سوچے، بھی سوچے، تو نتیجہ وہی ہوگا کہ سارا ہاؤس پانی سے بھر جائے گا۔ ایک ایک ووٹ قیمتی ہے، ایک ایک ووٹ ظالم اور مظلوم کا فیصلہ دلانے والا ہے، حق و ناحق کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
چونٹیوں کے قصے کو بیان کر کر مسلمانوں کو عبرت دلائی کہ جب چونٹی کی ملکہ اور چونٹیوں کی لیڈر کس طریقے سے اپنے قوم کی ذمہ داری کا احساس رکھتی ہے اور مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں، تو اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں تم اپنی اپنی مساکن اپنی بلوں کے اندر چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو آ رہا ہے وہ جان بوجھ کر چونٹیوں کو مارنے کی نیت سے وہ روندیں گے نہیں، جب چلیں گے ہم روندے جائیں گے، تو اس لیے تمہاری خیر ہماری خیر اسی میں ہے کہ وہ وادی نمل میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا ایک چونٹی کے واقعے کو اور چونٹی کی ملکہ کے واقعے کو اور لیڈر کے واقعے کو کہ قوم کے لیڈر کیسا ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر قوم کی کیسی ہمدردی ہونی چاہیے۔ فتبسم ضاحكا من قولها، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو وہ تھے چونٹیوں کی بولی، پرندوں کی بولی، جانوروں کی بولی سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ حضرت ملکہ چونٹی جو چونٹیوں کی لیڈر تھی، رانی تھی، مہارانی، اس کی بات سن لیا۔ قرآن شریف کے اندر سورہ نمل میں نقل کیا فتبسم ضاحكا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا بیٹھے، اس کو اپنے قوم کی کتنی فکر ہے، اس کو اپنے قوم کے بارے میں کتنا دل کے اندر درد ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، پھر اس کے بعد دعا کی اے اللہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے اور ہمیں عبرت پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط آ گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام میدان کے اندر آئے، صلاۃ الاستسقاء اس امت کی الگ تھی، ہر امت کے طریقے الگ تھے، بارش طلب کرنے کی ایک نماز ایک دعا ہوتی ہے، پورے لشکر کو لے کر پوری قوم کو لے کر آئے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ملکہ چونٹی ہزاروں لاکھوں چونٹیوں کو لے کر وہ امام بنی سامنے کھڑی ہے اور اپنے سامنے کے پیر یا ہاتھ جو ہیں اس کو آسمان کی طرف اٹھائی ہے اور یہ کہہ رہی ہے اے اللہ من جملہ مخلوق کے ہم بھی مخلوق ہے، اے اللہ اس مخلوق نے اگر آپ کا دل دکھایا ہے، نافرمانی کی ہے، اے رب کریم ان کو معاف فرما دے، ہمیں پانی دے دے، ہمیں بارش دے دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دعا کو سن لیا اور پہچان لیا کہ ملکہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، تو اپنے قوم کے لوگوں سے کہا اب ہمیں یہاں صلاۃ الاستسقاء پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ چونٹی اللہ سے دعا کر رہی ہے، اللہ رد کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب قوم کو لے کر واپس جا رہے تھے، راوی نے بیان کیا کہ اپنے ٹھکانوں پر پہنچے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو برسا دیا۔ یہ کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی خصلتیں کیا ہیں، وہ قوم کے تعلق سے کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ یہ حقیقی معنوں کے اندر یہ قوم کی لیڈر، یہ قوم کی ملکہ اور یہ قوم کی مہارانی کے اوصاف ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قدرت کے خزانے سے دنیا کو چلا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ یہاں اگر بچہ چاہیے تو شادی کرنی پڑتی ہے، پانی چاہیے تو کنواں کھودنا پڑتا ہے، غلہ اناج چاہیے تو کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں کہ حضرت مریم کو اور کوئی مرد لگے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیں، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں، حضرت حوا کو بغیر والدہ کے پیدا کر دیں۔ قادر مطلق ہیں، اللہ آپ کو گلے گلزار بنا دے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اللہ ڈبونے والے پانی سمندر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ موت کی وادی میں حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کو کنارہ کر دیں، قادر مطلق ہے۔ لیکن اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اس لیے ہمیں 5 سالہ نظام حکومت کے لیے کن اوصاف کے لیڈروں کو منتخب کرنا چاہیے، کیسے وہ لوگ ہونا چاہیے، ان اسباب کو اختیار کرنا، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، ایسے ہی ان اسباب کو اختیار کرنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ فطرت اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان تو انسان چرند پرند کے اندر بھی رکھی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ ایک پرندہ ہے، جب کبھی وہ انڈے دیتا تو فوراً سانپ آ کر اس کے انڈوں کو کھا لیتا۔ اب بڑے پریشان ہوئے پرندے، یہ کیا مصیبت ہے، یوں تو کر کر ہماری نسل ختم ہو جائے گی اور یہ پرندے کے انڈوں کو سانپ آ کر کھا کر چلا جائے گا تو کیا ہوگا معاملہ۔ تو چنانچہ اللہ نے ان کو سمجھ دی، ان کی میٹنگ ہوئی، ان کی مجلس مشاورت ہوئی،
حیات الحیوان کے اندر علامہ ضمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایسا ہائی ٹیک انہوں نے اپنا بنگلہ بنایا، کیا آپ سیکورٹی کیمرے لگائیں گے؟ کیا آپ سیکورٹی گارڈ رکھیں گے؟ اندرا گاندھی کو اس کے سیکورٹی گارڈ ہی نے موت کا پیغام دیا تھا۔ کس پر اعتبار کریں گے؟ الیکٹرانک چیزوں پر بھروسہ کریں گے؟ کیمروں پر بھروسہ کریں گے؟ ڈیٹا بیس پر بھروسہ کریں گے؟ اور اللہ نے ان کو وہ عقل دی، وہ سمجھ دی کہ انہوں نے میٹنگ کی، علامہ ضمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہماری نسل کو کیسے بچایا جائے، تو چنانچہ انہوں نے اپنے گھونسلے کے 4 خانے کیے، ایک خانہ انڈا دینے کا، اور وہاں جب بچے ہو جائے تو بچوں کو لے جا کر ایک بچہ ہوگا تو دوسرے کمرے میں بچوں کو رکھیں گے تاکہ وہ بچے انڈوں کو نقصان نہ پہنچائے، اور جو بڑا بچہ ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے اور چھوٹا بچہ کمزور ہوتا ہے، وہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو انڈوں سے نکلنے والے بچوں کا کمرہ الگ، انڈوں کا کمرہ الگ، اور اس کے بعد انہوں نے 2 جو ہے بنائے خانے۔ ایک خانے کے اندر وہ گندک رکھتے تھے، 1 نمبر کے کمرے میں گندک ایک کیمیکل ہوتا ہے جو رگڑ کھانے سے اس میں آگ نکلتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ سام کی عادت یہ ہے کہ سام رگڑ کھا کر آتا ہے، تو ان کے انڈوں کو جب اٹھانے کے لیے سام رگڑ کھا کر اس جو ہے گھونسلے کی طرف 1 نمبر کے کمرے سے سیکورٹی روم سے گزرے گا تو رگڑ کی وجہ سے آگ پیدا ہو جائے گی، اور جب یہ آگ پیدا ہو جائے گی تو گھونسلہ جل جائے گا۔ تو اس لیے دوسرے خانے کے اندر پانی اسٹاک کر رکھا ہے، جب گھونسلہ 1 نمبر کا گندک کا جلے گا تو وہ جو ہے وہ پھٹے گا، پانی کا گھونسلہ، پانی کا خانہ، اور وہ گرے گا تو پھر آگ بجھ جائے گی، اگلے 2 خانے محفوظ ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اگر اللہ کی قدرت کو سمجھو گے، اللہ کے نظام کو سمجھو گے، اللہ کے قرآن کو سمجھو گے، نبی کے سنتوں اور طریقوں کو سمجھو گے تو انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ ورنہ نہ اللہ کل ہمارا محتاج تھا نہ آج ہمارا محتاج ہے، اور اللہ نے کلام پاک کے اندر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اے مسلمانوں، گھمنڈ مت کرو، غرور مت کرو، یہ نہ سمجھو ہم قرآن کے ٹھیکیدار ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نبی کی سنتوں کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگر تم راہ راست سے اٹھو گے، ہٹو گے، تو ہم ایک ایسی قوم جو قوم اسلام مسلمان دشمن سمجھی جاتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو کھڑا کرے گا اور اس قوم سے دین اسلام کا کام لے گا، اور وہی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ آج مغربی ممالک کے اندر 9/11 کے بعد فرانس کے اندر پردے برقعے پر پابندی ہوئی، دنیا میں سب سے زیادہ پروڈکشن برقعے کا فرانس میں ہو رہا ہے۔ 9/11 کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خاتمے کی بنیاد رکھی گئی، فاؤنڈیشن رکھا گیا۔ وہاں کے جو بک سیلر ہیں اور بک پرنٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم سب سے زیادہ ڈیمانڈ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام پاک کا ہونے لگا۔ 9/11 کے بعد جتنے کلام پاک کے نسخے بکنے لگے کہیں اور نہیں، ہندوستان کی سرزمین کے اندر، بنگلور کے اندر، حیدرآباد کے اندر، دلی، لکھنؤ، جہاں مسلمانوں کی میجارٹی آبادی ہے، اگر وہاں کوئی نرسنگ ہوم ہو مسلمانوں کا، اگر کوئی ہاسپٹل ہو، اکا دکا جو دیندار ہیں ہاسپٹل کے مینجمنٹ والے وہ ایک کمرہ نماز کے لیے دے دیتے ہیں، ورنہ عام طور سے مسلمانوں کی اسکولوں میں اور مسلمانوں کی ہاسپٹل کے اندر بھی آپ کو نماز کا کمرہ نہیں ملے گا، آپ کو جانا پڑے گا قریب کی مسجد کے اندر یا وہیں کہیں پاک جگہ وضو کر بیت الخلاء میں اٹیچ باتھ روم میں آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ اس وقت کی حالت امریکی ممالک کی، یورپی ممالک کی یہ ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے بس اڈے اور بڑے بڑے ایئرپورٹ اور کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر، ہاسپٹلوں کے اندر، نرسنگ ہوم کے اندر 15-20 مسلمان اگر وہاں پر ڈیوٹی کرتے ہو تو مینجمنٹ خود کہتا ہے کہ تم اپنی نماز پڑھو، ہم تمہارے لیے کمرہ فراہم کرتے ہیں، تم قرآن پڑھو، ہم کلام پاک تم کو فراہم کرتے ہیں۔ کانگریس جو 1951 کے اندر امریکہ میں قائم ہوئی، اس وقت سے لے کر 9/11 تک جب کبھی کانگریس کا جلسہ ہوتا تھا، اجلاس ہوتا تھا، میٹنگ ہوتی تھی، اس کی افتتاح وہ بائبل سے کیا کرتے تھے، لیکن خدا کی قدرت پر قربان جائے کہ 9/11 کے 1 سال کے بعد کلام پاک کی تلاوت اور قرات سے کانگریس کے جلسے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ سب اس کی برکت ہے، جس کو سائنس کی تھیوری نے کہا تھا
کہ دنیا کے اندر اللہ نے نظام یہ رکھا ہے کہ بال کو جتنی قوت کے ساتھ زمین پر ماریں گے اتنی ہی قوت کے ساتھ بال اوپر کی طرف جائے گا. وہ تھیوری اور وہ سوچ، وہ سائنسی فارمولا کسی اور چیز پر آتا ہو نہ آتا ہو، لیکن مذہب اسلام پر ضرور آ رہا ہے کہ جب کبھی جتنی قوت کے ساتھ اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ہی اس کو ابھار رہا ہے. وہاں کے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے لیکچرار، پروفیسر، لائر، جج وہ کہنے لگے نہیں، اصل سوچنے کا موقع کیوں ملا؟ انہوں نے کہا یہ نوجوان مرنا کیوں چاہتا ہے؟ یہ نوجوان ابو غریب جیل کی اذیتوں کو کیوں برداشت کرنا چاہتا ہے؟ یہ نوجوان کیا اسے کوئی ایک لیلا نہیں چاہیے، ایک گرل فرینڈ نہیں چاہیے، ایک محبوبہ نہیں چاہیے، زندگی کے آسائش اور آرام کے ساز و سامان نہیں چاہیے؟ یہ مرنا کیوں چاہتا ہے؟ یہ موت کو ترجیح کیوں دیتا ہے زندگی پر؟ اور نوجوان عیاشی کرتے ہیں. اس سوچ نے ان کو مجبور کیا کہ دیکھے تو صحیح کہ ان کے قرآن میں کیا بات لکھی ہے، ان کی حدیث میں کیا بات لکھی ہے. اور قرآن وہ کتاب ہے اور حدیث وہ کتاب ہے، کوئی دشمنی کی نگاہ سے بھی پڑھے وہ ہدایت سے مالا مال ہو کر چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر استنجا کرنے آیا تھا بدوی، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کو ہدایت ملی بلکہ پوری قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا. اس طریقے سے ایک طرف اسلام مسلمان دشمنی، ہماری مسجدوں کے اندر جمعہ کے بیانات کے اندر کوئی غیر مسلم آ جائے ہم خود آسم کیا کام ہے، کاف کا فے کا رے کا نکلو باہر، یہ جاسوس ہو سکتا ہے، یہ پولیس محکمے کا ہو سکتا ہے. لیکن امریکہ، یورپ اور برطانیہ اکثر مساجد کے اندر ایک گیلری ہوتی ہے جس کے اندر کرسچن، یہود و نصارہ آ کر جمعہ کے بیانات سنتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تطلع الشمس من مغربہا، کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا تو اس کو ایک یہودن عورت نے ایک کتاب لکھی اور جس کا عنوان اس نے لگایا کہ سورج مغرب سے، اور اس کے اندر اس نے ثابت کیا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ اسلام اور ایمان کی نعمت ایشیا سے چھین کر یورپ کو دے دے گا اور اسلام کا سورج یورپ سے نکلے گا. اس لیے مسلمانوں سمجھو کہ کیا بات ہے، الیکشن کیا ہے، ووٹ کیا ہے، شریعت کیا ہے، مسائل کیا ہیں، انفرادی اجتماعی مسائل کیا ہیں. یہ نہیں سمجھو گے کہ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہمیں محروم کر دے. اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں بروقت کرتے ہیں، حکمت کے ساتھ کہتے ہیں کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت عالیہ کے اندر جانوروں کی خصوصیات کا سیشن تھا اور اس کے اندر یہ کہنا تھا الو تم اپنی خاصیت بیان کرو، کوے تم اپنی فضیلت بیان کرو، چڑیا تم اپنی فضیلت، مچھلی تم اپنی. تو کرتے 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 ہدہد نے کہا تھا کہ میں آسمان پر اڑتا ہوں لیکن زمین کے اندر کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں. تو کوے نے اس پر آبجیکشن کیا تھا، اعتراض کیا تھا کہ جب آسمان میں اڑ کر زمین کے اندر کی چیز تو دیکھ لیتا ہے تو شکار جو جال پھیلاتا ہے دانا تو نظر آتا ہے، جال تو نظر نہیں آتا. زمین آبجیکشن صحیح تھا، اعتراض صحیح تھا اور اس کا کہنا صحیح تھا. اور یہ ہدہد بھی کوئی جھوٹا پرندہ نہیں تھا. ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو کہا بے شک کوا جو بات کہتا ہے صحیح ہے اور میں بھی جو کہتا ہوں وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ آسمان میں اڑ کر زمین کے اندر کی چیزوں کو میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن جال جو نظر نہیں آتی یہ خداوند قدوس کے قضا کے فیصلے ہیں اور یہ قضا جب آتی ہے تو انسان اور مخلوق کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں. آج ہوائی جہاز کس سمت جا رہا ہے، کس رفتار سے جا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کیا کیفیت ہے، تمام چیزیں راڈار کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے قابو. لیکن خداوند قدوس اپنی قدرت جب قضا کو غالب کرتے ہیں مشینریاں فیل ہو جاتی ہیں، کمپیوٹر فیل ہو جاتی ہیں. ملیشیا کا طیارہ، ہوائی جہاز کب راڈر سے غائب ہوا، کہاں گیا، خود پہ حملہ ہوا، فضائی حملہ ہوا، چاہ کر برباد ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا. قضا جب غالب آتی ہے تو تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں. انسان جب دیکھتا ہے کہ میری گاڑی مخالف سمت چلی گئی، نو انٹری میں جا رہا تھا، تیز رفتاری سے ٹرک آ رہا ہے، بس آ رہا ہے اور قضا غالب آتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بریک کے پنجے پر اپنا پاؤں زور لگاتا
لیکن خزاں غالب آتی ہے، ایکسیلیٹر کے پنجے پر لگا دیتا ہے اور قوت کے ساتھ جا کر مار دیتا ہے۔ عقل اور دل و دماغ پر خزاں جب غالب آ جاتی ہے تو ہدہد کو جال نظر نہیں آتا اور انسانوں کو تدبیریں ان کی تمام فیل ہو جاتی ہیں۔ کیا نہیں ہے، بادل کس رفتار سے آ رہا ہے، کہاں برس سکتا ہے، لیکن جب سونامی اور طوفان آتا ہے ان کی سارے مشنریوں کو لے کر ڈوب جا رہا ہے اور یہ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی قضا اس کو موڑنے کے لیے کہا علماء نے اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ آپ استخارے کی نماز پڑھیں۔ ہمارے علاقے سے 4 لیڈر کھڑے ہو رہے ہیں، اے اللہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں ان کے ظاہر کو دیکھ سکتا ہوں، قوم و ملت کے حق کے اندر کون مفید ہے اور کون نقصان دینے والا ہے میں نہیں پہچانتا۔ اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، معمولی نہ سمجھے، آپ استخارے کی نماز پڑھیں۔ استخارے کی نماز پڑھنا گت نہیں، ٹائم نہیں، سستی کاہلی غالب ہے۔ فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے اس میں استخارے کی نیت کر لیں۔ تحیت الوضو جو 2 رکعت ہے، تحیت المسجد جو 2 رکعت ہے، اس کے اندر استخارے کی نیت کر لیں اور اس کے بعد دعا کرے، اے اللہ ایک نازک موڑ اور نازک انقلابی مومن، فرقہ پرست طاقتیں اور فرقہ پرست تنظیمیں اور اس ملک کو اسپین بنانے کی جو کوششیں ان کے خواب و خیال ہیں، اے رب کریم ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، ربنا ظلمنا انفسنا، لیکن مشورہ آپ ہی سے لیتے ہیں، آپ استخارہ کریں اور دعا پڑھے، لا تسلط بذنوبنا من لا یرحمنا، اے خدا جو حکمران آتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کا صلہ اور ہمارے گناہوں کا بدلہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا لا تسبوا الدہر فانا الدہر، اے لوگوں یہ نہ کہو کہ زمانہ خراب ہو گیا، حکمرانوں کو گالیاں نہ دو، یہ حکمران تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کی نحوست سے برے حکمران نہ آئیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، لا تسلط علینا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط نہ کر، من لا یرحمنا، سنگدل لوگ جو ہمارے خون کو ہماری مسلمان کی کھوپڑیوں کے اندر پیے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹے، ان کو کرنٹ کے جھٹکے دیتے وقت ان کو شرم نہ آئے، ان کو رحم نہ آئے، پانی پوچھے تو پیشاب پلائیں اور کہیں مرو، قل موتوا بغیظکم کہیں، یہ دعا کریں، لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا۔ نماز کی پابندی ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے۔ مسلمانوں الیکشن بار بار 1947 سے لے کر اب تک آئے ہیں، اب بھی یہ نہ سمجھیں کہ من جملہ پچھلے الیکشنوں کے الیکشن ہے۔ کس کو وزیر اعظم کے طور پر فرقہ پرست جماعتیں ابھار کر پیش کر رہے ہیں، جو انسانیت کا قاتل ہے، جو مسجدوں کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے۔ ایک ذرا سی غفلت، ایک ذرا سی بھول ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ جو راجہ سبھا کا جو ہے یہ آ رہا ہے، الیکشن آ رہا ہے، انتخابات اگلے جو 2014 کے انتخابات، یہ معمولی نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر ایک نقطہ انقلاب اور ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا کریں اور استخارے کی نماز پڑھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں اور اس دعا کی کثرت کریں، لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا، اور دعا کرے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفناہم بما شئت۔ یہ ہمیشہ دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارے حکمرانوں کے دل میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اقلب کیف اشاء، میں جیسا چاہتا ہوں پلٹتا ہوں، میں پلٹ دوں ان کے دل کے اندر رحم و کرم پیدا ہوگا، میں ذرا ادھر کر دوں وہ تمہیں ماریں گے، تم رحم کی بھیک مانگو گے، اپنی ماں کی بھیک مانگو گے، اپنی بیٹیوں کی عصمت کی بھیک مانگو گے، ان کو رحم نہیں آئے گا۔ کرنے کرانے والی ذات اللہ کی ہے، الیکشن ذریعہ ہے، الیکشن انتخابات یہ دارالاسباب کا ایک سبب ہے اور اس کی باغ ڈور اور اس کا ریموٹ کنٹرول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کب کس کی توبہ قبول کر لیں، کب کس کی زندگی اللہ بدل کر رکھ دیں، حالات شر سے خیر کی طرف لائے، اللہ کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک شرابی کبابی اپنے زمانے کے پولیس آدمی تھے اور بہت گناہ کرنے والے تھے۔ ان کی ایک لونڈی کی باندھی تھی، اس کی 2 سالہ بیٹی اس سے پیدا ہوئی،
وہ بچی حضرت سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھی. جب شراب پیتے تو وہ رینگتے ہوئے آ کر شراب کا پیالہ گرا دیتی, ان کی داڑھی سے کھیلتی, ان کو پپی کرتی, چوما کرتی, پیار کرتی. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بچی جو ہے 2.5-3 سال کے اندر 2 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس غم کے اندر بڑے نڈھال ہو گئے. حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ, جمعہ کا دن تھا اور نماز تو پڑھی نہیں تھی, شراب کے نشے میں مست تھے. اسی حالت کے اندر آنکھ بند ہو گئی, اور جو آنکھ بند ہوئی کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت کا محشر کا منظر وبا ہے, اور تمام لوگ قبروں سے اٹھ کر بھاگ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں بھی جانے کی کوشش کر رہا تھا, پیچھے سرسراہٹ کی آواز آئی تو میں نے دیکھا ایک اژدھا مجھے فالو کر کر مجھے بھگا رہا ہے. سامنے ایک بوڑھا آدمی تھا. میں نے کہا اے پیر, اے شیخ, اے اللہ والے, یہ اژدھا مجھے تکلیف دے رہا ہے, مجھے بچا لے. تو اس نے کہا میں اتنا کمزور ہوں کہ اژدھے کو مار نہیں سکتا. ایک کام کرو, سامنے پہاڑی پر تم چلے جاؤ, وہاں تم بچ سکتے ہو. اس کے کہنے پر میں پہاڑی پر چلا گیا. وہاں دیکھا سونے اور چاندی کے غار ہیں, اور وہ یاقوت, مرجان اور ہیرے جواہرات سے سجے ہوئے ہیں, اور ان پر مخمل اور چاندی اور سونے کے تاروں کے کپڑوں کے اس کے اوپر لحاف اور پردے جڑے ہوئے ہیں. میرے وہاں جانے کے بعد وہ ایک غیبی آواز, ہاتف آواز لگاتا ہے, مالک آ گیا, یہ پردے ہٹائے جائے. پردے ہٹنے لگے, ان میں سے موتی اور ہیرے جواہرات یاقوت و مرجان کی طرح خوبصورت چمکتے چہروں کے چھوٹے ننھے منھے بچے ان غاروں سے نکل کر آنے لگے. اور انہی میں وہ جو 2 سال کی بچی, میری باندھی کی بچی جو مر چکی تھی, وہ بھی آئی اور آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ ابو جان, میں نہیں کہہ رہی تھی کہ شراب پینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے, گناہ کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا اے بچی مجھے یہ تو بتا, وہ اژدھا جو مجھے دوڑا رہا تھا وہ کون تھا, اور وہ بوڑھا پیر اور بوڑھا بزرگ یہ کون تھا, میری مدد کیوں نہیں کر پایا, اور مجھے اس پہاڑ پر کیوں لے کر آیا. کس طریقے سے حضرت مالک ابن دینار کو اس خواب کے ذریعے سے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. وہ اژدھا کون ہوتا ہے, وہ بوڑھا کون ہوتا ہے, وہ بچی آپ کے ساتھ کیا کرتی ہے, انشاءاللہ ایک اہم ترین سلگتا ہوا عنوان. کیا عنوان ہے کہ اس وقت مصر کے اندر جو اخوان المسلمین ہے, بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حرمین شریفین رکھنے والا ملک سعودی عرب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ باطل پر ہے, اس کی امداد نہیں کی جا سکتی. اور مصر کی جو موجودہ ظالمانہ غیر اسلامی حکومت ہے اور اسرائیل دوست لوگ ہیں, وہاں ائمہ کو ہٹا دیا گیا, مدرسین کو ہٹا دیا گیا, علماء ربانی کو جیل کے حوالے کر دیا گیا, سولیوں پر لٹکا دیا گیا, مرسی کے معاملین کو پھانسی کا حکم دے دیا گیا. ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے, اور شرعی نقطۂ نظر سے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, وہ کون ہیں, کیا ہیں. انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات ایک نئے عنوان کے ساتھ, اور مالک ابن دینار کو توبہ کی توفیق نصیب کیسے ہوتی ہے, وہ بوڑھا پیر اور پھر وہ اژدھا کون ہے, اس کی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنی طرف متوجہ فرمائیں, آنے والے الیکشن کے اندر خیر کے فیصلے فرمائیں. اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم کا خاتمہ اور مظلوموں کی مدد و نصرت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.